دین الہی، چاند اور سورج میں انسانی شبیہ کا راز، جو کہ ناسا اور کئی معتبر اداروں سے ریلیز شدہ ہے۔ یہ کتاب ہر مذہب، ہر فرقے اور ہر آدمی کے لیے قابل غور اور قابل تحقیق ہے، اور منکران روحانیت کے لیے ایک چیلنج ہے۔ مصنف عزت مآب حضرت ریاض احمد گوہر شاہی۔ یہ کتاب اللہ کے متلاشیوں اور اللہ سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اطلاع برائے ذاکرین، یہ کتاب حق پرستوں، منصف مزاج لوگوں اور اللہ کے طالبوں تک پہنچانی ہے۔ ازلی منافق اس کو تلف کرنے کی کوشش کریں گے۔ دین الہی، خدا کے پوشیدہ راز۔ مصنف حضرت ریاض احمد گوہر شاہی۔ ناشر آل فیتھ اسپریچول موومنٹ آئرلینڈ۔ یہ وہ گوہر شاہی ہیں جنہوں نے 3 سال تک سیون شریف کی پہاڑیوں اور لال باغ میں اللہ کے عشق کی خاطر چلا کشی کری، اللہ کو پانے کی خاطر دنیا چھوڑی، پھر اللہ کے حکم ہی سے دوبارہ دنیا میں آئے، لاکھوں دلوں میں اللہ کا ذکر بسایا اور لوگوں کو اللہ کی محبت کی طرف راغب کیا۔ ہر مذہب والوں نے گوہر شاہی کو مسجدوں، مندروں، گردواروں اور گرجا گھروں میں روحانی خطاب کے لیے مدعو کیا اور ذکر قلب حاصل کیا۔ بے شمار مرد و زن ان کی تعلیم سے گناہوں سے تائب ہوئے اور اللہ کی طرف جھک گئے۔ بے شمار لا علاج مریض ان کے روحانی علاج سے شفا یاب ہوئے۔ پھر اللہ نے ان کا چہرہ چاند پر دکھایا، پھر حجر اسود میں بھی ان کی تصویر ظاہر ہوئی۔ پوری دنیا میں ان کی شہرت ہو گئی، لیکن کور چشم مولویوں کو اور ولیوں سے حسد بغض رکھنے والے مسلمانوں کو یہ شخص پسند نہ آیا۔ ان کی کتابوں کی تحریروں میں خیانت کر کے ان پر کفر اور واجب القتل کے فتوے لگائے۔ مانچسٹر میں ان کی رہائش گاہ پر پیٹرول بم پھینکا، کوٹری میں دوران خطاب ان پر ہینڈ گرنیڈ بم سے حملہ کیا گیا، لاکھوں روپے ان کے سر کی قیمت رکھی گئی۔ 5 قسم کے سنگین جھوٹے مقدمات اندرون ملک ان کو پھنسانے کے لیے قائم کیے گئے۔ نواز شریف کی وجہ سے حکومت سندھ بھی شامل ہو گئی تھی۔ 2 کیس قتل، ناجائز اسلحہ، ناجائز قبضہ کا دفعہ بھی لگایا گیا۔ امریکہ میں بھی ایک عورت سے زیادتی اور حبس بیجا کا مقدمہ بنایا گیا۔ زرد صحافت نے انہیں زمانے میں خوب بدنام کیا، لیکن آخر میں عدالتوں نے سنوائی اور تحقیقات کے بعد تمام مقدمات جھوٹے قرار دے کر خارج کر دیے، اور اللہ نے اپنے اس دوست کو ہر مصیبت سے بچائے رکھا۔ تمہید، چاند، سورج، حجر اسود، شیو مندر اور کئی دوسرے مقامات پر بھی تصویر گوہر شاہی نمایاں ہونے کے بعد اکثر مسلم اور غیر مسلم کا خیال اور یقین ہے کہ یہی شخص مہدی، کالکی اوتار اور مسیحا ہے جس کا مختلف مذہبی کتابوں میں ذکر آیا ہے۔ آئیے آپ بھی ان کو پرکھنے کی کوشش کریں اور ہم سے تحقیق کے لیے رابطہ کریں اور ان کی کتب کے ذریعے بھی ان کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ زاہد گلزار، لندن، برطانیہ۔ دیباچہ، جو مذاہب آسمانی کتابوں کے ذریعے قائم ہوئے وہ درست ہیں، بشرطے کہ ان میں رد و بدل نہ کی گئی ہو۔ مذاہب کشتی اور علماء ملاح کی طرح ہوتے ہیں، اگر کسی ایک میں بھی نقص ہو تو منزل پہ پہنچنا مشکل ہے۔ البتہ اولیاء ٹوٹی پھوٹی کشتی کو بھی کنارے لگا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ٹوٹے پھوٹے لوگ اولیاء کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ مذہب سے بالاتر اللہ کی محبت ہے جو تمام مذاہب کا ارک ہے، جبکہ اللہ کا نور مشعل راہ ہے۔ 3 حصے علم ظاہر کے اور 1 حصہ علم باطن کا ہے، جو خضر علیہ السلام وشنو مہاراج کے ذریعے عام ہوا۔ اللہ کی محبت ہی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ جس دل میں خدا نہیں، کتے اس سے بہتر ہیں، کیونکہ وہ اپنے مالک سے محبت کرتے ہیں اور محبت ہی کی وجہ سے مالک کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، ورنہ کہاں ایک نجس کتا اور کہاں حضرت انسان۔ اگر تجھے جنت اور حور و قصور کی آرزو ہے تو خوب عبادت کر تاکہ اونچی سے اونچی جنت مل سکے۔ اگر تجھے اللہ کی تلاش ہے تو روحانیت بھی سیکھ تاکہ تو صراط مستقیم پر گامزن ہو کر اللہ کے وصال تک پہنچ سکے۔ حضرت ریاض احمد گوہر شاہی۔ باب اول، انسان ازل سے ابد تک۔ جب اللہ نے روحوں کو بنانا چاہا تو کہا کن، تو بے شمار روحیں بن گئیں۔ اللہ کے سامنے اور قریب ارواح نبیوں کی، پھر دوسری صف میں ولیوں کی، پھر تیسری صف میں مومنین کی، پھر ان کے پیچھے عام انسانوں کی، پھر حد نگاہ سے دور صف میں عورتوں کی روحیں بن گئیں، پھر ان کے پیچھے روح حیوانی، پھر روح نباتی، اور پھر ایسی روح جمادی جن میں ہلنے جلنے کی طاقت بھی نہ تھی، نمودار ہو گئیں۔ اللہ کے دائیں طرف فرشتوں کی اور پھر اس کے بعد حوروں کی ارواح تھیں جو رب کے چہرے کو نہ دیکھ سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ فرشتے رب کا دیدار نہیں کر سکے۔ پھر پیچھے نوری موکلات کی روحیں جو دنیا میں آ کر نبیوں ولیوں کی امدادی ہوئیں، پھر بائیں جانب جنات کی روحیں، پھر پیچھے سفلی موکلات، پھر خبیثوں کی روحیں جو دنیا میں آ کر ابلیس کی امدادی ہوئیں۔ دائیں بائیں اور حد نگاہ سے دور والی ارواح رب کا جلوہ نہ دیکھ سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ جن فرشتے اور عورتیں رب سے ہم کلام ہو سکتے ہیں لیکن دیدار نہیں کر سکتے۔ کرۂ ارض میں ایک آگ کا گولا تھا، حکم ہوا ٹھنڈا ہو جا، پھر اس کے ٹکڑے فضا میں بکھر گئے۔ چاند، مریخ، مشتری، یہ دنیا اور ستارے سب اسی کے ٹکڑے ہیں۔
جبکہ سورج وہی باقی ماندہ گولا ہے۔ یہ زمین راکھ ہی راکھ بنی، جمادی روحوں کو نیچے بھیجا گیا جن کے ذریعے راکھ جم کر پتھر ہو گئی، پھر نباتی روحوں کو بھیجا گیا جس کی وجہ سے پتھروں میں درخت بھی اگ آئے، پھر حیوانی روحوں کے ذریعے حیوان نمودار ہوئے۔ اللہ نے سب روحوں سے یہ بھی پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے اقرار کیا اور سجدہ کیا تھا، یعنی پتھروں اور درختوں کی روحوں نے بھی سجدہ کیا تھا۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، سورہ رحمان، القرآن۔ پھر اللہ نے روحوں کے امتحان کے لیے مصنوعی دنیا، مصنوعی لذات بنائے اور کہا اگر کوئی ان کا طالب ہے تو حاصل کر لے۔ بے شمار روحیں اللہ سے منہ موڑ کر دنیا کی طرف لپکیں اور دوزخ ان کے مقدر میں لکھ دی گئی۔ پھر اللہ نے بہشت کا نظارہ دکھایا جو پہلی حالت سے بہتر اور اطاعت و بندگی والا تھا۔ بہت سی روحیں ادھر لپکی، ان کے مقدر میں بہشت لکھ دی گئی۔ بہت سی روحیں کوئی فیصلہ نہ کر پائیں، انہیں پھر رحمان اور شیطان کے درمیان کر دیا۔ وہی روحیں دنیا میں آ کر بیچ میں پھنس گئیں، پھر جس کے ہاتھ لگ گئیں اس ہی کی ہو گئیں۔ بہت سی روحیں اللہ کے جلوے کو دیکھتی رہیں، نہ دنیا کی اور نہ ہی جنت کی طلب۔ اللہ کو ان سے محبت اور انہیں اللہ سے محبت ہو گئی۔ انہی روحوں نے دنیا میں آ کر اللہ کی خاطر دنیا کو چھوڑا اور جنگلوں میں بسیرا کیا۔ روحوں کی ضرورت اور دل لگی کے لیے 18,000 قسم کی مخلوق، 6,000 پانی میں، 6,000 خشکی میں اور 6,000 ہوائی اور آسمانی پیدا کی گئی۔ پھر اللہ نے 7 قسم کی جنت اور 7 قسم کی دوزخ بنائی۔ جنتوں کے نام: خلد، دارالسلام، دارالقرار، عدن، الماوا، نعیم، فردوس۔ دوزخوں کے نام: سقر، سعیر، نتا، حطمہ، جہیم، جہنم، حاویہ۔ مندرجہ بالا سارے نام سریانی زبان، وہ زبان جس میں اللہ فرشتوں سے مخاطب ہوتا ہے کہ ہیں۔ سب مذاہب کا عقیدہ ہے کہ جسے اللہ چاہے دوزخ میں اور جسے چاہے بہشت میں بھیج دے۔ اگر وہیں سے جس روح کو دوزخ میں بھیجا جاتا تو وہ اعتراض کرتی کہ میں نے کون سا جرم کیا تھا۔ اللہ کہتا تو نے میری طرف سے منہ موڑ کر دنیا طلب کری تھی۔ روح کہتی وہ تو صرف نادانی میں اقرار تھا، عمل تو نہیں کیا تھا۔ پھر اس حجت کو پورا کرنے کے لیے روحوں کو نیچے اس دنیا میں بھیجا۔ آدم علیہ السلام، جنہیں شنکر جی بھی کہتے ہیں، جنت کی مٹی سے ان کا جسم بنایا گیا۔ پھر روح انسانی کے علاوہ کچھ اور مخلوقیں بھی اس میں ڈال دی گئیں۔ جب آدم علیہ السلام کا جسم بنایا جا رہا تھا تو شیطان نے حسد سے تھوکا تھا جو ناف کی جگہ گرا، اور اس تھوک کے جراثیم بھی اس جسم میں شامل ہو گئے۔ شیطان جنات کون سے ہے؟ ایک حدیث میں ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان جن بھی پیدا ہوتا ہے۔ جسم تو صرف مٹی کا مکان تھا جس کے اندر 16 مخلوقوں کو بند کر دیا، جبکہ خناس اور 4 پرندے اور بھی ہیں۔ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے عورت کی شکل میں مواد نکلا، اس میں روح ڈال دی گئی جو مائی حوا بن گئی۔ بعد میں بہشت سے نکال کر آدم علیہ السلام کو سری لنکا اور مائی حوا کو جدہ میں اتارا گیا، جن کے ذریعے ایشیائیوں کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہو گیا اور آسمان سے واقعی روحیں بھی بتدریج آنا شروع ہو گئیں۔ روحوں کی تعلیم و تربیت اور مدارج کے لیے مذاہب کی صورت میں مدرسے قائم ہوئے، اور روز ازل کی تقدیر کے مطابق کوئی کسی مذہب میں اور کوئی بے مذہب ہی رہیں۔ اللہ کی محب روحیں بھی اس دنیا میں آئیں، کوئی مسلم کے گھر، کوئی ہندوؤں، کوئی سکھوں اور کوئی عیسائیوں کے گھروں میں پیدا ہو گئیں اور اپنے مذہب کے ذریعے اللہ کو پانے کی کوشش کرنے لگیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب کے خواص نے روحانیت اختیار کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں روحانیت نہیں ہے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ حضور پاک بھی غار ہرا میں جایا کرتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین اجمیری، داتا علی حجویری، بری امام، بابا فرید، شہباز قلندر وغیرہ نے بھی روحانیت کے بعد ہی اتنے بلند مقام حاصل کیے اور انہی کے ذریعے دین کی اشاعت ہوئی۔ باب دوئم، دنیا میں انسان کی بنیاد۔ پیٹ میں نطفہ انسانی کے بعد خون کو اکٹھا کرنے کے لیے روح جمادی آتی ہے، پھر روح نباتی کے ذریعے بچہ پیٹ میں بڑھتا ہے۔ 4 ماہ کے بعد روح حیوانی جسم میں داخل کی جاتی ہے جس کے ذریعے بچہ پیٹ میں حرکت کرتا ہے۔ ان کو ارضی ارواح کہتے ہیں۔ پھر پیدائش کے بعد روح انسانی دوسری مخلوقات کے ساتھ آتی ہے، ان کو سماوی ارواح کہتے ہیں۔ اگر بچہ پیدائش سے تھوڑی دیر پہلے ہی پیٹ میں مر جائے تو اس کا جنازہ نہیں ہوتا کہ وہ حیوان تھا، پیدائش کے تھوڑی دیر بعد مر جائے تو اس کا جنازہ لازم ہے کہ وہ روح انسانی کی آمد کی وجہ سے انسان بن گیا تھا اور نفس نے بھی مقام ناف پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈیرا لگا لیا تھا۔ اگر